پوری قوم بڑے ہی جوش و خروش سے پاکستان کا 75واں یوم آزادی منانے جا رہی ہے۔ اسلام اور قرآن کے بعد پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نظریے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی۔ 27 رمضان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اسی دن 14 اگست 1947 کو رمضان کی مبارک رات میں ہمیں یہ ملک نصیب ہوا۔ اس آزادی کے لیے لاکھوں قربانیاں پیش کی گئیں اور پھر اس وطن کے دفاع کے لیے ملک کے شاہینوں نے ہر دور میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ ابھی چند دن پہلے سیلاب میں گھرے ہم وطنوں کو بچانے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران اور جوانوں نے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے مقام شہادت کا بلند مرتبہ پایا۔ لا شبہ وہ پوری قوم کا فخر ہیں، وہ پوری قوم کے محسن ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر پوری قوم ان کو سیلوٹ پیش کرتی ہے۔ سامعین محترم، شہید کی موت قوم کی بقا کی ضامن نظر آتی ہے۔ وہی قومیں زندہ اور باقی رہتی ہیں جن کے افراد شہادت سے سرفراز ہوتے چلے آ رہے ہوں، اور جو لوگ شہادت سے جی چرائیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ سامعین محترم، اس کی بہترین مثال کھیت میں کاشت کیا جانے والا غلہ اور دانہ ہے کہ ایک زمیندار جب کھیت میں ہل چلاتا ہے اور پھر اپنے گھر سے انتہائی قیمتی گندم اٹھا کر مٹی میں بکھیر کر آ جاتا ہے تو ایک دیکھنے والے کو یہی نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی قیمتی گندم مٹی میں ملا کر ضائع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند دانوں نے اپنے وجود کی قربانی دے کر اپنی جنس اور نسل کی بقا کا انتظام کر دیا۔ اگر یہ چند دانے اس طرح اپنی قربانی نہ دیں تو رفتہ رفتہ دنیا سے ان کی نسل کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر شہادت پانے والا اپنی جان کی قربانی نہ دے تو اس کی قوم کا وجود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے شہداء پر فخر کرتی ہیں۔ اے شہیدو، تمہیں آج وطن کی ہمیں سلام کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید، میجر جنرل امجد حنیف شہید، بریگیڈیئر محمد خالد شہید، میجر سعید احمد شہید، میجر طلعت منان شہید، نائک مدثر فیاض شہید سمیت تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ملک پاکستان کو قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔